في كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین صاحب قبلہ نقشبندی حفظہ اللہ تعالی اور محترم بزرگان ملت، علماء جامعہ نظامیہ اور نوجوانان اہل سنت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان جو مقرر کیا گیا استقبال ماہ رمضان شریف ہے. ماہ رمضان کا استقبال کرنا یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آمد سے پہلے ہی اپنی اس دعا کے ذریعے امت کو اس مہینے کے استقبال کی طرف ان کی توجہ کو مبذول فرمایا. وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان سے پہلے ہی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو گویا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ماہ رمضان سے پہلے ہی یہ اس دعا کا ارشاد فرمانا اس بات کی تعلیم ہے کہ ماہ رمضان سے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال کیا جائے. اور یہ برکت ہی ماہ رمضان جب رجب اور شعبان ہی کی برکت یہ ذریعہ ہوگی، سبب ہوگی ماہ رمضان کے زیادہ زیادہ برکتوں کے حصول کا، رحمتوں کے حصول کا. یہی وجہ ہے کہ معراج شریف بھی رجب میں ہوئی اور شب برات شعبان میں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ماہ رمضان سے پہلے عبادت کی اسپرٹ کو پیدا کیا جائے، ذکر و فکر کی اسپرٹ کو پیدا کیا جائے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے برکتوں کا حصول اور اس کی رحمتوں کا حصول کر سکے. ماہ رمضان کی عظمت اور شب قدر کی عظمت سے پہلے میں بطور تمہید کے چند باتیں عرض کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ ہم اس عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو دنیائی کوئی شے برابر نہیں. پہلے تو ہم سب سے پہلے گفتگو کریں کہ جو مکلف ہے، یعنی جو احکام کے پابند ہیں، ہر انسان برابر نہیں. یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے کہ مومن و کافر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن و فاسق، مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتا. پھر اہل ایمان خود آپس میں برابر نہیں، ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں. ارشاد ربانی ہے: اور رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. پھر ایک مومن ایک اللہ کا ولی برابر نہیں، اللہ کے اولیاء خود آپس میں برابر نہیں. جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور اولیاء کو حاصل نہیں. پھر اولیاء صحابہ برابر نہیں. اگر کوئی زندگی بھر اگر اسے ہزاروں سال بھی عمر مل جائے لیکن ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، عام یعنی اللہ ایک صالح بندہ. پھر صحابہ بھی آپس میں برابر نہیں. جو خلفائے راشدین کو فضیلت حاصل ہے، جو اہل بیت نبی کو فضیلت حاصل ہے، دوسرے صحابہ کو نہیں. پھر یقیناً صحابہ انبیاء کے برابر نہیں، انبیاء خود آپس میں برابر نہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی گئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور اللہ نے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا فرمائی وہ فرشتوں کو نہیں اور کسی مخلوق کو نہیں، وہ انبیاء کو نہیں. خود فرشتے آپس میں برابر نہیں. حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرائیل، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی گئی کسی فرشتے کو نہیں. یہ تو وہ ہے کہ جو مکلف ہے، جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا انسان، بلکہ عام چیزیں جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ان کا پیدا کرنا مقصود نہیں تھا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ پتھر، یہ مقامات، یہ اوقات، یہ زمانے، یہ پیدا کرنا مقصود نہیں. مقصود تو انسان تھا، انسان کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا.
اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات میں فرمایا کہ سخر لکم اللیل والنہار، یہ تمہارے لیے رات و دن کو مسخر کیا، اور سخر لکم الشمس والقمر، چاند و سورج کو پیدا کرنا مقصود نہیں تھا، یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے، سخر لکم الانہار، نہروں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ آخر کتنی چیزوں کی تفصیل بیان کی جائے، وخلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، تو انسان مقصود ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو جن کا پیدا کرنا مقصود نہیں وہ خود آپس میں برابر نہیں۔ جس پانی کو آپ پیتے ہیں کیا برابر ہے سارے پانی دنیا کے؟ نہیں۔ وہ پانی اور زمزم کتنا بڑا فرق ہے۔ جب زمزم جب پیتے ہیں تو کیسے سارے پانی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، لیکن زمزم کھڑے ہو کر، کیوں؟ اس کے ادب کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ تعظیم مطلب کھڑا ہونا ہے تعظیم کی علامت ہے، اس لیے ہم سلام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑا ہونا یہ تعظیم کی علامت ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کیوں سلام کرتے ہیں؟ ارے کھڑے ہو کر زمزم کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت ایک نبی سے ہے، نبی سے نسبت ہو جائے تو کھڑے ہو کر پانی پیا جاتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ پھر جو زمزم ہے، زمزم سے بھی اعلیٰ اور ایک پانی ہے، وہ زمزم اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس پانی کی رفعت کو نہیں پہنچ سکتا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے نکلا، انگلیوں سے نکلا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، اگر ایک آدھ مرتبہ تو آپ کہیں گے اتفاق بھی ہے، نہیں، اسلام میں نہیں کہا جا سکتا۔ ایک مرتبہ ہی دلیل کے لیے کافی ہے، ایک مرتبہ بھی عظمت کے لیے کافی ہے، لیکن ایک نہیں، سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے 13 ایسا مختلف مقامات ہیں، 13 ایسے اوقات ہیں کہ اللہ کے حبیب کے انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو دنیا کا کوئی پانی، خود زمزم بھی اس پانی کی عظمت اور رفعت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پتھر جس کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دنیا کا ہر پتھر برابر ہے نہیں۔ ایک پتھر وہ ہے کہ جس کو چومنے کی کوشش کی جاتی ہے، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اگر چومنے کا موقع نہیں ملا تو عالم خیال ہی میں اسے بوسہ دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں تک کہ کسی کے پاس کوئی عصا ہے اس کے ذریعے سے چوم لے، وہ بھی موقع نہ ملے، تو عالم خیال میں طواف کرنے والوں سے پوچھو کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایک پتھر بھی ہے، کہاں؟ اسی یعنی بیت اللہ کے صحن میں، مقام ابراہیم۔ کوئی دنیا کوئی پتھر ان پتھروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کہ فاتخذ مقام ابراہیم مصلی، یہ تو پتہ چلا کہ پتھر بھی آپس میں برابر نہیں۔ جو میوے کھا رہے ہیں یہ بھی آپس میں برابر نہیں۔ یہ خالی ایسی لفاظی نہیں ہے، قرآن کریم میں ہر ایک کی دلیل موجود ہے کہ ارشاد ربانی ہے، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ زمین میں مختلف قسم کے جو بنی خطے ہیں، ٹکڑے ہیں، باغات ہیں، جو میوے ہیں، ان سب کا اشارہ کرتے فرماتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا مزہ الگ۔ ہم ایک میوے کو دوسرے میوے پر مزے میں فضیلت دیتے، یہ بھی آم ہے، وہ بھی آم ہے، یہ بھی کھجور ہے، وہ بھی کھجور ہے، اس کو جس پانی سے سیراب کیا گیا اس کو اسی پانی سے سیراب کیا گیا، اس کھجور کا مزہ اور اس کھجور کا مزہ اور، اس آم کا مزہ اور اس آم کا مزہ اور۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ خود میووں میں آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا کی ہے۔ خود فرمان رہا ہے کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ تو جب سارے اشیاء برابر نہیں تو جن مقامات پر آپ اٹھتے بیٹھتے رہتے بستے چلتے پھرتے ہیں وہ برابر نہیں۔ وہ کون سے مقامات؟ یہ کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد کیا مسجد آپ کا گھر برابر ہو سکتا ہے؟ دنیا کی وہ باتیں جو مباح ہے، غلط ناجائز بات تو مسجد میں بھی ناجائز ہے، مسجد کے باہر بھی ناجائز ہے، لیکن مباح باتیں، سیاسی باتیں جو جائز ہے، معاشی باتیں جو جائز ہے، آپ مسجد کے باہر تو کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں ناجائز دنیا کی بات۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی۔ تو آپ کا گھر آپ کی مسجد برابر نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے دیوار سے متصل آپ کی مسجد سے متصل آپ کا گھر ہے، ایک ہی دیوار کا فاصلہ ہے، بلکہ 4 قدم۔ کسی کا گھر ایسا ہے اور اس مسجد کو بنانے والا وہی انجینئر، اس گھر کا بنانے والا وہی انجینئر، اور اس کی سیمنٹ، اس کی ریتی جہاں سے لی گئی بھی یہی سارا میٹیریل ایک ہی جگہ سے لیا گیا، اور دونوں ایک وقت واحد میں تیار ہو گئے، ایک ہی وقت میں کیے گئے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، صرف 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ آپ کی وہ نماز، پھر وہ مسجد کی کتنا بڑا فرق ہے۔ گھر کی نماز کتنی ہی خوشو خضو والی ہے، ایک نماز، مسجد کی نماز 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ خود آپس میں یہ مکانات، پھر مسجدیں خود برابر نہیں، خود مسجدیں برابر نہیں۔ مسجد الحرام بیت اللہ کو جو عظمت حاصل ہے، مسجد نبوی کو جو عظمت حاصل ہے، اور بیت المقدس کو جو عظمت حاصل ہے، دنیا کی کسی اور مسجد کو نہیں۔ پھر سارے شہر برابر نہیں اس مقامات میں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو جو عظمت فضیلت حاصل ہے کسی کو نہیں۔ پھر مسجد نبوی میں بھی سارے مقامات برابر نہیں، جس کی نسبت اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ وہ عظمت والی، اس لیے ریاض الجنہ کو فضیلت حاصل ہے، خود مسجد نبوی کے دوسرے حصوں کو نہیں۔
اور اللہ کے حبیب کے زمانے میں جو مسجد کا حصہ تھا، جو حصہ ہے اس کو وہ جو فضیلت حاصل اور دوسرے حصوں کو نہیں، یقیناً سارے حصے مسجد نبوی کے افضل اعلیٰ، جہاں بھی نماز ادا کرے وہاں آخری جو حد بتائی گئی 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اس لیے عاشقان نبی کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں دائیں طرف پڑھنا افضل، اللہ کے حبیب کے روضے کے قریب بائیں طرف پڑھنا افضل، کیونکہ اللہ کے حبیب کی قربت کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کہ بایاں، ارے بایاں بھی افضل ہوتا ہے، دل کہاں ہے؟ دل بایاں ہے، بائیں طرف ہے، افضل ہے۔ بعض بائیں بھی افضل ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کہ دل بائیں طرف ہے، دائیں طرف نہیں۔ تو یہاں عاشقان نبی کہتے ہیں کہ بائیں طرف جو پڑھے گا اللہ کے حبیب کی قربت کی وجہ سے، تو وہاں بائیں طرف بھی دائیں کے بلکہ دائیں سے بڑھ کر بھی اس کی محبت کے اعتبار سے ثواب اللہ عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے سارے حصے برابر نہیں، سارے مقامات مکانات برابر نہیں۔ جب سارے مقامات محلات جب برابر نہیں تو دنیا کی یہ اوقات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے اوقات برابر نہیں، دنیا کے سارے دن برابر نہیں۔ جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سید الایام یوم الجمعہ، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ راتوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ شب قدر کی جو عظمت و فضیلت حاصل ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ساری راتیں برابر نہیں۔ لیلۃ القدر کا جب سورج غروب ہوگا اور اس کا سورج طلوع ہوگا تو کیا اس کا انداز الگ ہوگا؟ نہیں، وہی انداز ہوگا، اس کا بھی سورج ویسا ہی غروب ہوگا۔ جب لیلۃ القدر شروع ہوگی اس کا سورج ویسا ہی طلوع ہوگا، اس کی فجر ویسی ہی ہوگی، رات ہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ عظمت و فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے کہیں بہتر۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لیلۃ القدر کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر۔ لیلۃ القدر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایکول، نہیں فرمایا، بیٹر دین 1000 منتھ۔ غور کیجئے کہ یعنی کم از کم 1000 مہینے تو کیسے بھی ہے، لیکن 1000 مہینے سے کتنا زیادہ ہے، ہر ایک کے اخلاص کے اعتبار سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ 1000 مہینے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، نہیں فرمایا۔ یہ غور کیجئے، خیر من الف شہر۔ تو یہ اب بتائیے کہ یہ جو ماہ رمضان اور دوسرے مہینے برابر نہیں، کیوں؟ ماہ رمضان کو جو فضیلت ملی کس لیے ملی؟ کس لیے ملی کہ اس میں ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے عقید میں ایک خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے، اس مہینے کو عظیم قرار دیا، اس مہینے کو مبارک قرار دیا، اور اس کی خاص وجہ ہی بیان کی گئی کہ اس میں ایک رات ہے جو یعنی جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر۔ اور رات کس میں آتی ہے؟ ماہ رمضان میں۔ ایک رات کی وجہ سے اللہ نے صرف اس رات ہی کو نہیں، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رات ہی کو نہیں، سارے مہینے کو عظمت و فضیلت والا بنا دیا۔ اس نسبت کی وجہ سے سارا مہینہ عظمت و فضیلت والا۔ اس لیے جب لیلۃ القدر کی عظمت بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی آیت میں بیان فرما دی یہ لیلۃ القدر کو عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ ہم نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ جب ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ یہی فرمایا شہر رمضان الذی، ماہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کی عظمت اس لیے کہ قرآن نازل کیا گیا، اور ماہ رمضان کی عظمت اس لیے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں آتی ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن اللہ کا ایسا بڑا انعام ہے، یقیناً اس کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو، اس مہینے کو سارے مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ ایک ایسی عبادت جو کسی اور مہینوں میں فرض قرار نہیں دی گئی، جو اس مہینے میں اللہ نے فرض قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ کسی اور مہینوں میں روزوں کو فرض نہیں قرار دیا گیا، ماہ رمضان میں کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کا مقصد کہ جس کی وجہ سے ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر، لیلۃ القدر کو ساری راتوں پر عظمت و فضیلت دی گئی، کہ وہ ہے تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا کرنا، تقوی کا جوہر پیدا کرنا۔ اور یہ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کون؟ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کون؟ کتاب اللہ سے۔ یوں تو یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھانے والی جماعت کا نام ہے متقین، تقوی والے، اہل تقوی۔ اب جب کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور یہ اس سے فائدہ حقیقت میں کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ جب کہ انسان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ نے اس لیے ماہ رمضان میں روزے فرض کیا تاکہ
روزہ تقوی کا ذریعہ ہے. اس تقوی والی عبادت کے ذریعے انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کے انوار سے اپنے دل کو، اپنے روح کو منور کرے. اس لیے روزے کو فرض قرار دیا گیا. کیونکہ ماہ رمضان کا مقصد کیا بیان کیا، روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یعنی روزوں کے بارے میں لعلکم تتقون. تو اس لیے اس تقوی والی یعنی عبادت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انسان قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا. یا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن کریم میں اللہ نے بہت سے احکام بندوں کو دیے، لیکن ہر موقع پر یہ یا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا گیا. بہت سے احکام ڈائریکٹ بھی دے دیے گئے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واتموا الحج والعمرۃ للہ. بہت سے ایسے احکام ہیں. ان کیا بات ہے، جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر آیا تو یا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ روزے میں بظاہر مشقت ہے. صبح سے شام تک کھانے سے رکنا، پانی سے رکنا اور صنفی خواہشات سے رکنا. کھانا پانی صنفی خواہشات سے باز رہنے کا نام ہے روزہ. یہ انسان کے نفس پر بار ہے. انسان اس میں مشقت محسوس کرتا ہے. گویا اس مشقت کو اس پیار بھرے خطاب سے انسان کی اس تکلیف کے احساس کو دور کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جب محبت رکھتے ہیں تو جس پر ایمان رکھتے ہیں جو حکم ہو جائے تو نفس اس پہ بار محسوس نہ کرے، مشقت محسوس نہ کرے. اس لیے یا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا کہ جب آقا کا حکم ہو جائے کہ دیکھو کھاؤ تو کھاؤ اور کھانے سے رک جاؤ، تو کھانے سے رکنا بھی فرض ہے اور کھانا بھی ضروری ہے. کیوں کہ آپ بولیں گے کہ کھانے کا حکم بھی دیا گیا، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایام تشریق میں مانی عید الفطر میں یعنی عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے. تو جہاں اللہ کا حکم ہو جائے کہ تم کھاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، تم اس پر ایمان رکھتے ہو، کھاؤ تو کھاؤ، جب کھانے سے روک دے تو رک جاؤ. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ جب آگے بڑھنے کا حکم دے تو آگے بڑھ جاؤ، جب رکنے کا حکم دے تو رک جاؤ. یہ ایمان ہے. تو چنانچہ یاد رکھنا، آپ ہو سکتا ہے خیال آئے کہ کہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا بھی یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے. اس لیے کہا گیا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو ترجیح مت دو. ایمان کا تقاضا یہ ہے. کیا تقاضا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تمہیں مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں رکھنا ہوگا. یہ بات اور ہے کہ مصلحت سمجھ میں آئے تو اللہ کا شکر کرے، حکمت سمجھ میں آئے تو اللہ کا شکر کرے. عبادت صرف مصلحت سمجھ کے میں آنے کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے. ہمارا ایمان تو غیب پر ہے، ہمیں تو یعنی عمل کرنا ہی ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ تعالی حکمت کا سمجھا دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں. اس لیے یا الذین آمنوا کہ تم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں مت دوڑاؤ. اس میں کیا کیا فوائد ہیں تم نہیں جانتے، یعنی کیا کیا برکتیں ہیں تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. اب رہا یہ کہ صبح سے شام تک یہ جو کھانے پانی وغیرہ سے باز رکھا گیا، صنفی خواہشات سے باز رکھا گیا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں صبر. اسے کہا جاتا ہے صبر. تو یاد رکھنا صبر کے کیا فوائد ہیں، صبر کی کیا فضیلتیں ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ صبر کی عظمت کے لیے صرف سورۃ العصر کافی ہے. اسلام کے بے شمار فضائل ہیں، ان سارے فضائل میں اللہ نے خصوصیت سے صرف ایک فضیلت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون یعنی خسارے میں نہیں ہے؟ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے. تو بے شمار فضائل میں ایک صبر کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے صبر عبادت کی جان ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت کا دروازہ ہے، باب العبادت، عبادت کا دروازہ ہے. تو صبر عبادت کی جان ہے. صبر ہو تو نماز پڑھے، صبر ہو تو نماز پڑھے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ نفس کسی بات کو نہیں چاہتا ہے، لیکن کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی طرف نظر کرتے ہوئے نفس کی مخالفت کرنا، اس مشقت کو برداشت کرنا. میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، فجر کی ادا ہو رہی ہے، وقت جانے کو ہے کہ بستر طبیعت چھوڑنا نہیں چاہتی، تکلیف ہو رہی نا. تو اللہ کی محبت میں اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے رہنے کا نام صبر ہے.
صبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ جہاں اب انتہائی نیند کا غلبہ، کہ اب عشاء کے وقت جا رہا ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن آپ ہوشیار ہو چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے پھر بھی نماز ادا کرنے کا نام صبر ہے، پھر بھی نماز ادا کرنے کا صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی آج دنیوی اعتبار سے بھی آپ اس حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک مثال عرض کروں کہ تکلیف ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر ہی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اس کے فضائل و فوائد ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم دنیا کی بے شمار ایسے بھی کام کرتے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں چاہتی، ہمارا نفس نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کر گزرتے ہیں، اس لیے اسے غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے۔ مثلا ایک سخت کڑوی قسم کی دوا ہے، ایک دن پینا نہیں ہے، 2 دن پینا نہیں، کئی مہینے پینا ہے، کیوں کہ بیماری خود ایسی ہے، لیکن آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ کڑوی دوا پیے 3 مرتبہ؟ نہیں، لیکن آپ جو مصیبت مسلسل اٹھاتے آ رہے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے آ رہے ہیں، تو آپ نے طے کر لیا تکلیف ہو تو ہو، لیکن یہ معاملہ 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، 3 مہینے اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا تو مجھے ہمیشہ کے لیے اس مرض سے راحت مل جائے گی۔ حکیم کی بات کو سنتے ہیں، اب یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی تکلیف جائے گی نہیں جائے گی، لیکن دنیا کے حکیموں، دنیا کے ڈاکٹروں کے کہنے کی بنیاد پر ہم اتنا صبر اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ اس کے رسول کے حکم کی ہمیں اتنی بھی قدر نہیں کہ یقیناً جب اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں تو ہر حکم کو ماننا پڑے گا، ہاں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی بے شمار چیزیں نہ مانتے ہوئے بھی آپ کا نفس آپ کر جاتے ہیں، یقیناً یعنی جو عبادتیں، جو یقیناً جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں اس میں بے شمار فضائل ہے۔ یہی نہیں، مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹے، لیکن جب سخت تکلیف بڑھتے چلے جاتی ہے، کسی قسم کی گردے کا آپریشن، پیٹ کا آپریشن، انسان تیار ہو جاتا ہے، تیاری نہیں ہوتا، آپریشن کامیاب ہونے کے بعد ڈاکٹر کو فیس بھی ادا کی جاتی ہے، کیوں اس نے پیٹ چیرنے پر فیس ادا کی نہیں، بلکہ جو راحت مل رہی ہے، تکلیف کا اندازہ لگائیے۔ اس لیے حضرت ابو الحسنات حضرت عبداللہ شاہ ثقفی اللہ علیہ رحمہ نے ایک پیاری بات کہی صبر کے بارے میں، ملاحظہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تکلیف کی 2 قسمیں ہیں، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی، ایک تکلیف ہوتی عقلی۔ تو آپ نے کہا کہ ایک ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا، تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی، آپریشن کی تکلیف ہوگی، بعد میں بھی تکلیف ہوتی رہے گی، چند دن تک تو کافی تکلیف ہوتی ہے، بڑے بڑے آپریشن کو دیکھیے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو فیس ادا کرتے ہیں، بلکہ بعض وقت مٹھائی کے ڈبے بھی پیش کیے جاتے ہیں کامیاب آپریشن ہونے پر۔ کون سی خوشی کا موقع تھا، مٹھائی دی جا رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گرچہ کہ جسمانی تکلیف ہے لیکن عقلی خوشی ہے، عقلی طور پر انسان خوش ہے، تو بلا تشبیہ کہ بظاہر دیکھنے میں روزے میں جسمانی تکلیف ہے، یہ عقلی نہیں، عقلی کے ساتھ ساتھ روحانی خوشی بھی ہے، ایک روحانی خوشی بھی ہے۔ یقیناً جب دنیا میں ہم عقلی خوشی کی بنیاد پر جب ہم تکالیف کو برداشت کر سکتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے احکام پر ہم یہ عقلی اور روحانی خوشی کا احساس کرتے ہیں، کیوں کر ان تکالیف، بلکہ تکلیف نہیں، اللہ والے کے پاس تو یہ رحمت ہے۔ کیوں ہم عادی ہو چکے ہیں کس بات کے کہ نعمت اور راحت کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت اور رحمت کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ راحت کی صورت میں ہوں۔ نعمت کی 2 قسمیں ہیں، نعمت ایک ہے راحت کی شکل میں، نعمت ایک ہے مصیبت کی شکل میں۔ یاد رکھیے نعمت کی 2 قسمیں ہیں، اس لیے اللہ والے جب مصیبت آتی ہے تو راحت آنے پر انسان جیسے مسرت محسوس کرتا ہے، مصیبت پر بھی ایسے ہی مسرت محسوس کرتا ہے۔ تو نعمت کی 2 قسمیں ہوئی، بلکہ کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ مصیبت نعمت جو مصیبت کی صورت میں ہے وہ اعلیٰ ہے راحت سے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں قیامت میں، کیوں کل قیامت کے دن جو اہل مصائب کو صبر کرنے پر جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، روایت سے ثابت ہے کہ جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی، ہمیشہ آرام میں رہے، آسائش میں رہے، ان کو جو اہل بلا تھے، اہل مصیبت تھے، ثواب دیے جانے پر یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں صبر کی توفیق دی جاتی، جو اہل مصیبت کو جو ثواب دیا جا رہا ہے وہ ثواب ہمیں عطا کیا جاتا۔ یہ ہے صبر کا ثواب، یہ ہے صبر کی فضیلت۔ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی، کل میدان محشر میں سمجھ میں آئے گی، کل حساب و کتاب کی سمجھ میں آئے گی، قبر میں سمجھ میں آئے گی کہ صبر کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور جن کی دعائیں اب ماہ رمضان میں دعا بھی کریں گے، دعا کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ ماہ رمضان اتنی دعائیں گے کہ کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن بعض باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا رد نہیں کی جاتی، کہ دعا عبادت ہے، عبادت رد نہیں کی جاتی. دعا و مقل عبادت، بچے بھی حدیث شریف جانتے ہیں، دعا عبادت کا لفظ ہے، عبادت رد نہیں کی جاتی. تو دعا جب عبادت ہوئی رد نہیں کی جاتی. آپ کہیں گے رد نہیں کی جاتی، بہت سے دعائیں انسان کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی. یاد رکھنا، جس بندے کی دعا قبول نہیں، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ثواب کی صورت میں عطا فرمائے گا. اب ہم اندازہ لگائی کسی بات کے لیے کتنی مرتبہ، یعنی بعض دعائیں جو کثرت سے وہ پہاڑوں کی شکل میں ہو جائیں گی. تو جب یہ ثواب ان کو جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی دی جائیں گی، تو جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو مصیبتیں صرف رمضان ہی نہیں، روزہ ہی نہیں، زکوٰۃ، حج، کوئی انسان کسی کو 500,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، اتنا دل نہیں گھٹ ہوتا ہے کسی کو دے دے. عام حالات میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے کہا جائے 1,000 2,000 دے دے. لیکن جب زکوٰۃ کا حساب نکالا تو 20,000 25,000، نفس پر کیسی مشقت ہے، لیکن اس مشقت کو برداشت کرتے پھر بھی دے رہا ہے تو اندازہ لگا اس کو صبر کہا جاتا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. تو صبر اس کا نام ہے. تو ہر عبادت کے لیے صبر کی ضرورت ہے. نماز کے لیے یہ تو زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ کا صبر ہے، روزہ تو سال میں ایک مرتبہ کا صبر ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ کا صبر ہے، لیکن نماز زندگی بھر کا صبر ہے. 5 وقت، فجر پڑھ لیے ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھ لیے عصر پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیے مغرب پڑھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ، ہر عبادت کے لیے صبر ضروری ہے، لیکن صبر کے ساتھ کس کا ذکر فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد کرو، کیونکہ زندگی بھر کا صبر ہے. تو ہر عبادت میں صبر کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اب نماز پڑھ کے میں سب ہر قسم کی فضیلت، ہر قسم کی عبادت کر لیا. نماز ہی ایک عبادت نہیں، اور بھی عبادتیں ہیں، بلکہ عبادت صرف یعنی حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد بھی ہے. اس لیے اللہ حقوق العباد کا تعلق یعنی مطلب ہے کہ صبر سے بہت بڑا ہے. آج بہت بے شمار حقوق ہم جو ضائع کر رہے ہیں کہ وہ غضب کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر. صبر بڑی فضیلت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے بعد یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرے گا تو نماز پڑھے گا، صبر کرے گا روزہ رکھے گا، صبر کرے گا زکوٰۃ دے گا، صبر کرے گا حج کرے گا، صبر کرے گا حقوق اللہ ادا کرے گا، صبر کرے گا تو حقوق العباد ادا کرے گا. تو صابر ہر قسم کی یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور شکر کی صورت میں کیا کہا گیا؟ انعام. شکر کب ملتی ہے؟ نعمت کی صورت میں. نعمت کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کریں گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ کس کا ثواب ہے؟ شکر کا. شکر کا بدلہ نعمتوں میں اضافہ، اور صبر کا بدلہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الصیام لا ریاء فیہ، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں خود اسے جزا دیتا ہوں. اور ایک روایت کی بنیاد پر وانا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں. جس کا رب ہو جائے تو پھر اس کا کیا کہنا؟ میں اس کا ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر جو کیفیت دوسری عبادت میں نہیں. ہر عبادت میں اطاعت کا غلبہ زیادہ ہے، ہر عبادت میں اطاعت کا غلبہ زیادہ ہے، اور روزے میں عشق کا غلبہ زیادہ ہے. دوسری عبادتوں میں بھول چوک معاف نہیں کی گئی. اگر آپ نماز کے اندر کوئی واجب چھوڑ دے، یہ واجب میں تاخیر جو تبدیلیاں جو شریعت میں کتب فقہ میں جس کی تفصیل آئی ہے، واجب سے تعلق رکھنے والی جو غلطیاں ہو جائے، نماز آپ نے پھیر لیا، سلام اٹھ گئے، تو آپ کی نماز، آپ کو پھر دوبارہ نماز ادا کرنا واجب. آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنا واجب. کیوں؟ کہ آپ کی نہیں میں غلطی سے کیا، غلطی سے کرنے کے باوجود بھی آپ کی اس غلطی کو معاف نہیں کیا گیا، آپ کے سہو کو معاف نہیں کیا گیا. اس سہو کی، اس غلطی کے ازالے کی صورت مقرر کی گئی. کیا کرو تم؟ یہ کرو کہ تم سجدہ سہو کرو. حج میں بھی یعنی جس کو پہلے کرنا ہے بعد میں، جو واجبات ہے بات کو پہلے کو بعد میں کر دیے، یا یہ واجب چھوٹ گیا، تو حج میں کیا ہے؟ یوں ہی آپ حج کر کے آ گیا میں، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف نہیں، جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہ کرو. یعنی مطلب یہ کہ جانور وغیرہ کے ذبح کی صورت میں، حج کی صورت میں، ہر عبادت میں بھول چوک کو معاف نہیں کیا گیا. رمضان کا پہلا دن تھا، عادت تھی روزانہ دوپہر میں آفس میں
جیسے ہی یعنی مطلب یہ کہ لنچ کا وقت ہوتا تو روزانہ آپ چائے پیتے تھے، آپ نے چائے پی لی، پوری پینے کے بعد یا کھانا کھا لیا، یاد آیا میں روزے سے تھا، تو یاد رکھنا اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کھا رہا ہے تو اسی وقت یعنی بالکل یعنی مطلب پانی پی رہا ہے تو روک دے، کھا رہا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ نکال دے۔ اگر آپ پیٹ بھر بھی کھا لیے، اب پی لیے، بعد میں یاد آیا میں روزے سے تھا، تو یاد رکھنا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کیوں کہ روزے میں عشق کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے تو ایسی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نماز میں نہیں معاف کیا گیا، حج میں معاف نہیں کیا گیا، لیکن روزے میں معاف کیوں کر دیا گیا؟ اس میں اطاعت سے بڑھ کر عشق کا غلبہ زیادہ ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کو خصوصی جزا دیتا ہوں۔ خصوصی جزا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک خصوصی جزا اگر سمجھنا ہے تو ایک روایت سنیے، کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے۔ اعمال 7 قسم کے ہیں، عمل کی 7 قسمیں ہیں۔ 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں، 2 عمل اس کا ثواب اسی کے جیسا، ایک عمل اس کا ثواب 10 گنا، ایک عمل جس کا ثواب 700 گنا، ایک عمل جس کا ثواب کی کوئی حد نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی تفصیلی بیان فرمائی۔ پہلے 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں وہ ہے ایمان اور کفر۔ کوئی ایمان کے ساتھ چلا گیا تو اس کے لیے جنت واجب، اگر اپنے گناہوں کی شومی نحوست سے جہنم میں بھی چلے جائے تو مومن آخرکار جنت میں جائے گا۔ ایمان کس کو واجب کر دیتا ہے؟ جنت۔ اور کفر دوزخ کو واجب کر دیتا ہے۔ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں، 2 عمل جس کا ثواب یعنی جس کی جزا و سزا برابر۔ کسی نے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لیا تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اس گناہ کو کر لیا تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ 2 عمل یعنی جو برابر ہے۔ اور اگر کسی نے نیکی کا کیا ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا، ابھی نیکی نہیں کیا، تو نیکی کے ارادے پر 1 ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو 1 نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ یہ 5واں عمل ہے جو 10 گنا، اور ایک عمل کہ جس کا ثواب 700 گنا تھا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اس کا ثواب 700 گنا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے 700 نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ اضافہ فرماتا ہے، اس کے اخلاص کی کیفیت کے اعتبار سے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کسی عمل میں اتنا ثواب نہیں دیا گیا جو خیر و خیرات، اس لیے کہ جس عبادت میں نفس زیادہ مشقت محسوس کرتا ہے اس عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ خرچ کرنے، اگر آپ سے کہا جائے کہ 1000 دو، نہیں بھائی اگر 20 رکعت نماز بولے تو پڑھ لے تو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے آسان سمجھے گا لیکن خرچ کرنے کے لیے نہیں، تو کیونکہ نفس پر مشقت زیادہ ہے۔ جس عبادت میں نفس مشقت زیادہ محسوس کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ، اس لیے سردیوں کے وضو وغیرہ کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی، چل کر آنے کی یعنی مسجد کو فضیلت زیادہ ثواب یعنی بیان کی گئی۔ تو اب آخری عمل ہر ایک کی حد بندی کی گئی، یہ اتنا آخری عمل کہ جس کے ثواب کی حد بندی نہیں، تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں وہ ہے روزہ، پھر اس کی وجہ بیان کی گئی۔ اس لیے کہ روزہ کیوں ہے؟ روزہ اس لیے ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابرین کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جن احادیث میں آیا ہے کہ روزے کی کوئی ثواب کی حد بندی نہیں، قرآن کریم کی یہ آیت اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ روزہ صبر کا نام ہے اور صبر کا کوئی حساب مقرر نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آخر یعنی اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہاں تک بتایا گیا کہ نوم الصائم اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوم الصائم عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کی خاموشی تسبیح ہے، روزے دار کی عبادت کو مضاعفن، عبادت مضاعفن، اس کا ثواب دگنا، جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرد کے برابر، ایک فرد کا ثواب 70 فردوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ روزے دار کا سونا عبادت، ارے سو رہا عبادت، یہ کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ روزہ شروع ہو رہا ہے صبح صادق سے غروب شمس تک. تو روزہ کس بات کا نام ہے؟ ابھی آپ سن چکے ہیں، کھانا پینا، صنف خواہشات سے باز رہنا. تو مثال کے طور پر اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں روزے سے، دن کا وقت ہے، تو آپ روزے سے ہیں نا، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، تو روزے سے ہیں، باوجود اپنے زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، پھر بھی عبادت میں ہیں، پھر بھی عبادت، کیونکہ روزے سے ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر آپ زبان سے تسبیح بیان کر رہے ہیں تو عبادت میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں. اس لیے روزے دار سو بھی رہا ہے، یہ بتاؤ روزے دار یہ روزے سے ہے نہیں ہے، اس کا روزہ چل رہا ہے، نہیں، سو بھی رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے کیونکہ روزے سے ہے. سو بھی رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے. تو کوئی عبادت ایسی نہیں کہ بہت سی عبادتیں کہ جس میں اور عبادت نہیں کی جاتی اور فرائض ادا نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو طواف نہیں کر سکتا، کوئی طواف کر رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھ رہا ہے تو کسی کو خیرات نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، بے شمار عبادتیں بجا لا سکتا ہے. روزے کے اندر طواف بھی کر سکتا ہے، روزے کے اندر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزے کے اندر تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے، روزے کے اندر خیرات بھی کر سکتا ہے. روزہ خود عبادت، اور عبادتوں میں بے شمار عبادتیں کر سکتا ہے. اس لیے روزے کو اعلیٰ عبادت قرار دی گئی. اس لیے روزے دار خاموش بھی ہے تو تسبیح میں شمار ہو رہا ہے، نیکی میں شمار ہو رہا ہے. تو غرض کہ یہی وجہ ہے، ان سارے یعنی فضائل اور سارے امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کس لیے یہ روزہ تم پر مقرر کیا گیا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. یقیناً یعنی روزے کی عظمتیں، فضیلتیں یعنی ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس کے روزے کا حساب ثواب ہی مقرر نہیں، اس کی عظمتیں فضیلتیں کہاں تک بیان کی جا سکتی ہیں. کہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ زیادہ یا ماہ رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح طور پر اس کے استقبال کرنے کی توفیق، اور ماہ رمضان کے جو ہم پر واجبات، جو فرائض اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.